جبریل و ابلیس، علامہ اقبال کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم، ابلیس اور جبریل علیہ السلام کی ملاقات، جس کو علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس نظم کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ملاقات زمین سے اوپر اور آسمان سے تھوڑا سا نیچے ہوئی تھی، اور کس بہترین طریقے سے علامہ اقبال نے اس نظم کا آغاز کیا ہے، اور جبریل علیہ السلام کیسے پوچھتے ہیں ابلیس سے، کس بہترین طریقے سے ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمدم درینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو۔ دیکھیے کتنا زبردست انداز ہے، پہلے ہی کہتا ہے ہمدم درینہ کہ اے میرے پرانے یار، اے میرے پرانے دوست، اے میرے پرانے رفیق، کیونکہ بہت مدت تک ابلیس ملائکہ کے ساتھ رہے، فرشتوں کے سردار رہے، تو اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام ابلیس سے کہتے ہیں کہ اے میرے پرانے دوست، یہ کائنات کیسی ہے، کیسا ہے جہان رنگ و بو، اس جہان کا رنگ کیسا ہے، اس میں کیسی حال، اس کے حالات کیسے ہیں۔ اور ابلیس واپس جواب دیتے ہیں سوز و سازو درد و داغو جستجو آرزو۔ اے جبریل، یہ دنیا ویسی ہی ہے، اس دنیا میں وہی معاملات چل رہے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی جستجو میں ہے، کسی نہ کسی آرزو میں ہے، کوئی اپنے محبوب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، کوئی اس اپنے محبوب سے ملنے کی جستجو کر رہا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ان چیزوں سے خالی نہیں ہے، جستجو سے خالی نہیں ہے، آرزو سے خالی نہیں ہے۔ پھر جبریل پوچھتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ کہ اے ابلیس، تجھے پتہ ہے ہر وقت ملائکہ میں، فرشتوں میں، عرش اعظم پر تیری بات چلتی رہتی ہے، تیری گفتگو ہوتی رہتی ہے، تیرا ذکر ہوتا رہتا ہے، ہر وقت فرشتے آپس میں یہ بات کرتے رہتے ہیں، تیری بات کرتے رہتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو توبہ کر لے اور اپنا وہ مقام، اپنا وہ کھویا ہوا مقام واپس لے لے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا تو ایسا نہیں کر سکتا؟ تو ابلیس واپس جواب دیتے ہیں آہ اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ ابلیس واپس کہتا ہے کہ اے جبریل، تجھے یہ راز نہیں پتا، تو اس راز سے واقف نہیں ہے کہ میں نے انکار کر کے جو اپنا مقام کھویا ہے، میں نے اپنا مقام کھو دیا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایک بہت بڑی خوشی ملی ہے، میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، مجھے اپنا آپ مل گیا ہے، قیامت تک میرا نام ہوگا، اب ایک یکتا نام ہوگا میرا قیامت تک۔ اس انکار کی وجہ سے میں نے ایک الگ پہچان بنا لی ہے۔ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے خاک و خو۔ اب میں اس عالم میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اس عالم میں، اس خاموش عالم میں واپس نہیں جانا چاہتا، اس تاریک عالم میں، اس اندھیرے سے عالم میں واپس نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آسمانوں کے اوپر اندھیرا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں وہاں پر واپس نہیں جانا چاہتا، اس خاموشی میں واپس نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے اب اس دنیا میں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، ایک الگ ہی خوشی ملتی ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں میرا الگ مقام ہے، میری ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ یکتا پہچان ہے میری۔ جس کی نومیدی سے ہو سوزو درون کائنات، اس کے حق میں اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو نا امید ہو گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ضرور ہو گیا ہوں، لیکن اس کائنات میں میری اس نا امیدی کی وجہ سے اس کائنات میں ایک الگ ہی رنگ بن گیا ہے، ایک الگ ہی رنگ بھر گیا اس کائنات میں میری اس نا امیدی کی وجہ سے۔ یہاں پر الگ ہی معاملات ہوتے ہیں۔ اگر میں واپس اپنا مقام لے لوں تو یہ کائنات تو ویسی ہی پھیکی پڑ جائے گی، اس کائنات میں تو کچھ نیا نہیں ہوگا، پھر تو وہی پرانا کھیل ہوگا۔ اسی لیے میرے حق میں چاہے لا تقنطو ہو، چاہے تقنطو ہو، میرے حق میں سب کچھ بھی اچھا نہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام پھر ایک اور سوال پوچھتے ہیں خود یہ انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ جبریل پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس، تجھے پتا ہے تو نے اپنے انکار کی وجہ سے اپنا مقام کھو دیا،
وہ بلند مقام جو اللہ تعالیٰ نے تجھے آسمانوں میں دیا تھا، زمین پر تیرا ایک بلند مقام تھا، تو نے اپنے انکار کی وجہ سے، تو نے اس انکار کی وجہ سے اپنا وہ بلند مقام کھو دیا، اپنی وہ بلند پایا جو پوزیشن تیری تھی وہ کھو دی، اپنی لیول کھو دی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا، تیرے اس انکار سے صرف تو نے مقام نہیں کھویا، بلکہ چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سارے فرشتوں کو شرمندگی محسوس کرنی پڑی۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے عزتی محسوس کرنی پڑی، ہماری عزت میں کمی آ گئی تمہاری وجہ سے، تمہارے اس انکار کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ تو ابلیس کہتا ہے میری جرت سے مشتے خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارو پو۔ کتنی زبردست بات کر رہا ہے یہاں پر، کہتا ہے کہ اے جبریل تجھے نہیں معلوم کہ میں نے جو وہ انکار کرنے کی جرت اپنے اندر پیدا کی تھی، میں نے جو وہ جرت کی انکار کرنے کی، اس کی وجہ سے یہ جو مٹی کا پتلا ہے انسان، یہ جو مٹی کا جو یہ پتلا ہے، اس مٹی کے پتلے میں میرے اس انکار کرنے کی وجہ سے اس میں یہ جرت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بھی عقل سے کام لے رہا ہے، اس کے اندر جو یہ عقل سے کام لینے کی صفت ہے یہ میرے اس انکار کرنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی۔ یہ اب خود فیصلہ کرتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ یہ صفت میری اس انکار کی وجہ سے اس میں پیدا ہو گئی، اس مٹی کے پتلے میں یہ صفت میری جرت کی وجہ سے پیدا ہوئی، ورنہ اس میں یہ جرت پیدا نہ ہوتی۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو۔ اے جبریل تجھے کیا پتا، تو دور سے بیٹھ کر اس دنیا کے معاملات دیکھ رہا ہے، اس دنیا کے حالات دیکھ رہا ہے، اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں پتا اس دنیا میں اتر کر مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ میں ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں، تجھے نہیں پتا کہ تو دور سے دیکھ رہا ہے اس دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس دنیا میں کیا واقعات ہو رہے ہیں، تجھے یہ نہیں پتا۔ یہ تو میں ہوں جو ان انسانوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان سب کے الزامات اپنے سر لے رہا ہوں، ان سب کے الزامات اپنے سر لے رہا ہوں۔ جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے سب مجھے دوش دیتے ہیں، مجھے الزام دیا جاتا ہے، تو یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ میں اس دنیا میں کیسے رہ رہا ہوں، تجھے نہیں پتا۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفا یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ جبریل یہ کائنات اتنی آسان نہیں ہے، یہ کائنات تو ایسی ہے یہاں پر پیغمبروں تک کو نہیں بخشا جاتا، ان کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو بھی آزمائشیں آتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسے پیغمبر ان کو بھی آزمائشیں آتی ہے، الیاس جیسے پیغمبر، حضرت الیاس علیہ السلام جیسے پیغمبر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ کے سامنے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے طویل عرصے تک بیماری میں رہے، حضرت ایوب علیہ السلام کتنے طویل عرصے تک بیماری میں رہے۔ یہ دنیا تو ایسی ہے یہاں پر پیغمبروں تک کو نہیں بخشا جاتا، اور میرے طوفان اور میں نے جو یہ طوفان اٹھایا ہے ہر طرف جا رہا ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر کہتا ہے گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ اے جبریل اگر تجھے کبھی خلوت میسر ہو، اگر تجھے کبھی تنہائی میسر ہو تو میں تجھے ایک سوال دیتا ہوں، لیکن یہ سوال اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں کرنا، سب کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ عاشق رازدار ہوتا ہے، تو سب کے سامنے یہ سوال نہ پوچھنا، اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھنا۔ کیا سوال؟ قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ آدم علیہ السلام کے اس قصے کو کس نے اس آدم علیہ السلام کے اس قصے کو رنگین کر دیا، اس میں کس نے ٹوسٹ پیدا کیا، کس نے اس میں وہ تبدیلی پیدا کی، وہ مزہ پیدا کر دیا، یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور پوچھنا۔ اور پھر آخر پر کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اے جبریل یہ تو میں ہوں جو ہر کسی کی نظر میں برا بنا بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا بنا بیٹھا ہوں، لوگوں کی نظر میں برا بنا بیٹھا ہوں۔ تجھے کیا پتا، ہر کوئی مجھے الزام دیتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے میں ہر کسی کے سامنے ایک کانٹا ہوں۔ تو فقط اللہ اللہ اللہ، تجھے کیا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، آرام سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے،
تجھے کون سی پریشانی ہے؟ تجھے کیا ٹینشن ہے؟ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ تو میں ہوں جو ہر الزام اپنے سر لیے بیٹھا ہے۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، کس طریقے سے اقبال نے اس نظم میں اس مکالمے کو سمیٹا ہے، اور کتنی بہت زبردست باتیں کی ہے۔ اور ایک اچھی بات، ایک بہت زبردست بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ جب جبریل نے ابلیس سے کہا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکتا اور واپس اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا، تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، میں تو نا امید ہو گیا ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ ابلیس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری صفت نہیں ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے۔